بیماری بھگانے والی ایک تسبیح افطاری کرنے سے پہلے پڑھ لیں۔ رات تک بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا ہوا دیکھیں، ڈاکٹرز بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین اور سامعین کے لیے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں جس کو افطاری سے پہلے پڑھنے سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر طرح کی بیماری انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ آپ کی ہر طرح کی اندرونی بیرونی جس طرح کی بھی بیماریاں ہوں گی، اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ آج کے دور میں بیمار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں لگی ہوتی، صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، لیکن اچانک انہیں بیماری گھیر لیتی ہے اور پھر اچانک ان کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کو مہینوں تک، سالوں تک بیماری نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ یعنی آج کے اس دور میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت مند اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہماری بیماریوں کو دور فرما کر ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں موجود ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو دور فرما کر ان کو ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی جس آیت کے بارے میں بتانے والا ہوں، بہت ہی پیاری آیت ہے اور بہت ہی خاص آیت ہے جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کر لیتے ہیں، افطاری سے پہلے یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری رخصت ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری مر جائے گی۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آج کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے۔ پھر اس کے بعد آپ چاہے جہاں مرضی اپنے مریض کو لے کر جاتے رہیں، لیکن جو آج کا عمل بتانے والا ہوں یہ آپ نے ہر حال میں کر لینا ہے، کیونکہ قرآن پاک تو شفا ہی شفا ہے اور قرآن پاک سارے کا سارا شفا ہے۔ لیکن جس آیت کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں، اس آیت میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر بیمار شخص صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سے لوگ زندگی کے مختلف ادوار میں موذی امراض کا سامنا بھی کرتے ہیں، جن میں سے بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ان امراض کے نتیجے میں موت کی وادی میں بھی اتر جاتے ہیں۔ ناظرین، بیماری کوئی بھی ہو وہ ہر انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، جس سے نہ صرف انسان خود تنگ ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر والے اور اس کے رشتہ دار بھی اس پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، اور اس دور کے اندر جو بیماریاں عروج پکڑ رہی ہیں، ان بیماریوں کا علاج اس روحانی عمل سے آپ کو بتاؤں گا۔ آج کل سرکاری اسپتالوں کے اندر خواتین آپ کو لاکھوں کی تعداد میں ملیں گی جنہیں ڈاکٹرز جان بوجھ کر آپریشن کا مشورہ دیتے ہیں کہ ڈیلیوری آسان بھی ہو تو اس کو آپریشن کی زد میں لایا جاتا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک پورے کا پورا شفا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی دگنا ہے۔ فرمایا، یہی بات ہے کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کاٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز ہو، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور ابو عشا صنعانی کہتے ہیں کہ میں مسجد دمشق کی طرف گیا اور اول وقت میں گیا۔ مجھے شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور ان کے ساتھ صحابی بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تم پر رحم و کرم کرے، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے ایک بھائی کی عیادت کر کے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی ان کے ساتھ چل دیا اور ہم اس مریض کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں نے اس سے پوچھا کہ حالات کیسے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ سیدنا شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب میں اپنے
مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتے ہوئے میرے آزمائش پر صبر کرتا ہے تو شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہ سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال رکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے اور اسے آزما رہا ہوں، تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو۔ ناظرین، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ اور مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا ان کا اجر بغیر کیے ہی ملتا رہتا ہے۔ تو کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اس کا علاج کرانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور علاج سے کسی کو بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ بیماری اللہ کی جانب سے امتحان اور آزمائش ہیں جن کا علاج ادویہ سے کرنا چاہیے، تو سنت کے مطابق ان کا روحانی علاج بھی کرنا جائز اور مستحب عمل ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی اسی کی جانب سے ملتی ہے اور اس کے لیے بندے کو اپنے رب سے ایسے طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ دوا میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ بے تحاشا ادویات کھاتے رہنے سے جب کوئی مرض دور نہ ہو تو دیکھا گیا ہے کہ ساتھ روحانی عمل کرنے سے مرض سے جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور مرض جڑوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ بس بندے کو دعا کا سلیقہ آنا چاہیے، اس کے اندر عاجزی اور اخلاص ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ اس آیت کو افطاری سے پہلے پڑھیں اور ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس کو پانی پر پھونک کر پی لیا کریں تو جہاں انہیں جسمانی عوارض سے نجات ملے گی وہاں باطنی طور پر بھی انہیں بہت سکون ملے گا۔ یہ مرض بے شک دنیاوی الجھنوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، ان سے نجات کے لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی عبادات اور اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس آیت کو بطور تسبیح کرنے والا خود کو کبھی اکیلا نہیں سمجھا، ایک طاقت ان کے ساتھ رواں رہتی ہے۔ یہ مایوسی اور ڈپریشن کا مجرب عمل ہے کہ جن لوگوں میں منفی خیالات پیدا ہونے لگ جائیں ان کے لیے بڑا سود مند عمل ہے۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے کہ جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور قرآن مجید کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے شفا کو رب العزت کی نعمت قرار دیا اور اس حوالے سے ارشاد ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض و تکالیف کے حوالے سے علاج اور اسباب کو اختیار کرنے پر زور دیا ہے تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہیں۔ اور اسی سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے اذن سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دوا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین یہی رکھو کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اصل علم دو ہی ہیں، علم فقہ تاکہ زندگی آسان گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور علم طب تاکہ انسانی جسم بیماریوں سے محفوظ اور صحت مند رہے۔ اور اس بارے میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ امراض سے واقفیت اور ان کے علاج میں مہارت حاصل کرنا مسلمانوں کے تمام معاشروں کے لیے ضروری ہے۔ البتہ علماء نے اسے فرض کفایہ قرار دیا ہے کہ اگر بقدر ضرورت چند افراد اس فن میں ماہر موجود ہوں تو بقیہ معاشرے پر سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ تو ناظرین، علاج معالجہ تو زیادہ بڑی بات ہے، اسلام میں تو فقط مریض سے ملاقات کرنے کا بھی بڑا اجر ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صبح کے وقت ایک مسلمان سے صرف ملاقات و عیادت کرنا شام تک کے لیے ہزاروں فرشتوں کی دعا کا مستحق بنا دیتا ہے، اور اسی طرح سے شام کے وقت کسی کو جا کر ملنا صبح تک کے لیے یہی انعام دلواتا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ جنت میں مزید انعام کا وعدہ بھی ساتھ ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں مریض تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہ کی؟
بندہ عرض کرے گا اے اللہ میں آپ کی عیادت کیسے کرتا حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، یعنی آپ تو بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اسی کے پاس پاتا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب کوئی شخص کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور یہ تیمارداری کی غرض سے جانے والا شخص جب قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور زمین پر جب قدم رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اس وقت تک اللہ کی رحمت میں ڈھکا رہتا ہے جب تک مریض کی تیمارداری کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ تیمارداری کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا کرے تو اللہ اس مریض کو اس مرض سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی کا، اور اس کے علاوہ بھی دعائیں حدیث میں آئی ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر بشرط ایمان ان سب اجر و ثواب کا اس وقت حقدار ہوتا ہے جب وہ نیک نیتی اور خدمت خلق کے جذبے سے یہ امور انجام دے کر مریض کو تسلی کے کلمات کہنا ہی عیادت ہے جو کہ عبادت ہے، اور اس کے بعد اس کا علاج معالجہ کرنا مزید باعث اجر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ڈاکٹر مریض سے محض پیسے بٹورنے کے لیے کام کر رہا ہے تو ناظرین وہ دھندا تو کہلایا جا سکتا ہے، لیکن خدمت خلق کا نام دینا اسے سراسر ناانصافی ہے، چونکہ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے اور اسلام انسانیت سے مکمل ہمدردی کا نام ہے، اور اس لیے شریعت نے اس بارے میں مکمل رہنمائی کی ہے، اور ڈاکٹر کی ضرورت، معیار، ذمہ داریاں اور اس کی معاشرتی حیثیت کو اہمیت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زہر کے ساتھ ساتھ اس کا تریاق بھی پیدا فرمایا ہے اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دواؤں کو دریافت کرے، اور اس کام کو میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر سر انجام دیتے ہیں، اور اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانی خدمت کے پہلو سے ان کی خدمات نہایت اہم ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کپڑے پہنانا، معذور کے کام میں ہاتھ بٹانا اور ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا، یہ سب مخلوق کی خدمت ہے، لیکن انسان سب سے زیادہ خدمت کا محتاج اور حقدار اس وقت ہوتا ہے جب وہ مریض ہو اور بیماری انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ کھانا موجود ہونے کے باوجود وہ انسان کھانا نہیں کھا سکتا، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں لیکن وہ ایک قدم چل نہیں سکتا، اور تیمارداری اور مددگاروں کے رحم و کرم پر ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت اور تیمارداری کو بے حد اجر کا باعث قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک ایک شخص مریض کی عیادت میں رہتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں ہے۔ اس طرح ڈاکٹر گویا اپنی ڈیوٹی کے پورے وقت اس حدیث کے مصداق ہوتا ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اور ناظرین کون ہے جو انسانوں کے لیے ڈاکٹر اور معالج سے بڑھ کر نافع ہو؟ اس طرح گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ڈاکٹروں کو خیر الناس یعنی بہترین انسان کا ایوارڈ ملا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ گروہ انسانیت کا سب سے بڑا محسن ہے، اور اس نسبت سے ان کی توقیر اور تکریم معاشرے کا فریضہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ علاج سے جلدی فائدہ نہیں ہوا یا مریض کی موت واقع ہوئی تو لوگ ڈاکٹر سے الجھ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اس کی جان کے لالے بھی پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین یہ انتہائی غیر سنجیدہ طرز عمل ہے، اس لیے کہ علاج تو انسان کے اختیار میں ہے، لیکن صحت اور شفا اللہ کی مشیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ تو جو شخص جس مقام کا حامل ہوتا ہے اسی نسبت سے اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور اس لیے ڈاکٹر اور معالج حضرات کو اپنی ذمہ داریوں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ڈاکٹر کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ اس پیشے میں خدمت کے پہلو کو مقدم رکھے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مریضوں کا مفت علاج کرے اور اپنے گھر سے دوائیں لا کر دے، لیکن یہ
یہ ضرور ہے کہ اس پیشے کو محض بزنس اور تجارت نہ بنا دیا جائے اور اجرت کے ساتھ ساتھ اجر کے پہلو کو بھی ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تعلیم اور علاج نے ایک زبردست کاروبار کی صورت اختیار کر لی ہے اور معاشی کشش کی وجہ سے بہت سے ہوٹل ہسپتالوں میں تبدیل ہو گئے ہیں اور ڈاکٹروں کی فیس مریضوں کے لیے ناقابل برداشت بوجھ بن گئی ہے۔ پھر فیس کے سلسلے میں بھی ایک نئی روایت یہ قائم ہو رہی ہے کہ مریض جتنی بار مشورے کے لیے جائے ہر بار فیس ادا کرے۔ اس طرح بعض اوقات ہر ہفتہ ڈاکٹرز فیس وصول کرتے ہیں اور پھر آمدنی کے بالواسطہ ذرائع بھی پیدا کر لیے گئے ہیں۔ دوائیں لکھی جاتی ہیں اور مخصوص اور متعین دکانوں سے دوا خریدنے کو کہا جاتا ہے تاکہ ان سے بھی کمیشن مل سکے اور مریض پر بوجھ ڈال لیں، اور اپنی جیب بھرنے کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دوائیں پہلے لکھی گئی تھیں ابھی وہ ختم بھی نہیں ہوئیں کہ دوا تبدیل کر دی جاتی ہے اور اسی فارمولے کی دوسری دوا جس کا نام کمپنی بدل جانے کی وجہ سے بدلا ہوا ہوتا ہے وہ مریضوں کو لکھ دی جاتی ہے۔ بیچارے مریض کو ڈاکٹر صاحب کی اس ہوشیاری کی خبر بھی نہیں ہوتی اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنی دوا مطلوب ہے اس سے زیادہ لکھ دی گئی اور چند دنوں میں نسخہ بدل دیا گیا اور زائد دوائیں بیکار ہو گئی۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ نقلی دوائیں یا ایسی دوائیں جن کی مدت ختم ہو چکی وہ مریضوں کو دے دی جاتی ہے اور معیاری دواؤں کی قیمت ان سے وصول کی جاتی ہے۔ بے مقصد ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں۔ مریض نے اگر کسی دوسرے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرایا ہو تو چاہے وہ رپورٹ 1-2 دن پہلے کی ہی کیوں نہ ہو لیکن نیا ڈاکٹر پھر سے پورے ٹیسٹ کرواتا ہے اور یہ بھی ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے جس پیتھولوجسٹ کا مشورہ دیا ہے اسی کے یہاں سے ٹیسٹ کروایا جائے۔ ان اقدامات میں مخلصانہ جستجو اور تحقیق کا جذبہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے اور اکثر اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ کمانا اور اپنی جیب بھرنا ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر یا کسی خاص ہاسپٹل کو مریض ریفر کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تمام صورتیں اگر مریض کی بھلائی کے جذبے سے ہوں تب تو ان کی افادیت سے انکار نہیں، لیکن افسوس کہ ان سب کا مقصد محض کمیشن کھانا ہوتا ہے۔ دواؤں پر کمیشن، ٹیسٹ پر کمیشن، مریض کے بھیجے جانے پر کمیشن اور جہاں جہاں ممکن ہو وہاں سے کمیشن کا حصول۔ ان کمیشنوں اور ان کی بڑھتی ہوئی شرحوں نے مریض کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اور غریب لوگوں کے لیے اسپتال جانے کا تصور بھی ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ یہ کمیشن فقہی اعتبار سے رشوت ہے اور اس کا لینا حرام ہے اور اس میں واسطہ بننا بھی حرام ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اسلام میں جہاں حقوق اللہ کی اہمیت ہے وہیں حقوق العباد کو بنیادی اور دوہری اہمیت دی گئی ہے۔ حقوق العباد میں خدمت خلق بنیادی اہمیت کا حامل شعبہ ہے اور خدمت خلق کے شعبے میں بیمار اور مریض افراد کا علاج معالجہ اور ان کی خدمت ایک عظیم نیکی ہے۔ اگر ڈاکٹر حضرات اپنے پیشے میں اخلاص اور ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کریں تو بلا شبہ یہ انسانیت کی خدمت اور ایک عظیم نیکی ہوگی۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 آپ پارے میں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ آیت 33 مرتبہ افطاری سے پہلے اس دعا کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے مریض کی بیماری کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی تکلیف کم ہو جائے گی اور اس کے جسم سے بیماری انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ 33 مرتبہ افطاری سے پہلے یہ دعا پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کر دینا ہے اور کوشش کریں کہ اس دعا کو مریض کو یاد کروا دیں تاکہ وہ خود ہی صبح اور شام کے وقت اس کی تلاوت کرتا رہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ اور ناظرین، آخر میں یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرض یا بیماری میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کی بیماریوں کو دور فرمائے اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کامنٹ باکس میں ہمارے لیے ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔